السلام علیکم ناظرین، تیرے بنا کی ایپیسوڈ نمبر 28 کے ساتھ حاضر ہو چکے ہیں۔ اور نور جو ہے اپنے باپ کے پاس آ جاتی ہے اور بہت دکھی ہوتی ہے اور بہت اندر سے جو ہے وہ آنسو اس کے ٹپک رہے ہوتے ہیں، اور باپ اس کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے مجھے تمہاری طرف سے بہت ڈر تھا، اور یہ شکر الحمدللہ کہ تم نے اپنی شادی کر لی ہے اور ایک اچھا جیون ساتھی تمہیں مل گیا۔ اور نور کو پتہ ہے کہ کیا میرے ساتھ چل رہا ہے، اندر وہ جنگ لڑ رہی ہے اور بہت دکھی ہے اور پریشان بھی ہے، اور آنسو صاف کر لیتی ہے کہ نظر نہ آئیں کسی کو۔ اور ادھر جو ہے وہ تہنیت جو ہے وہ کیونکہ ڈیزائنر ہے تو وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اب جانے لگتی ہے گھر کی طرف، تو اس کی میڈم صاحبہ جو ہیں وہ آ جاتی ہیں اور ساتھ جو ہے وہ 4-5 قسم کے پھاکڑے بھی اٹھا کے لے آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیزائنر ہیں یہ بھی، اور یہ وزٹ کرنا چاہتی ہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری کوئی میٹنگ ہے، تو تہنیت تم جو ہے نا ان کو وزٹ کراؤ۔ تو وہ کچھ کہنے لگتی ہے تو وہ چلی جاتی ہے میڈم صاحبہ، کیونکہ میڈم جو ہوتی ہیں وہ آرڈر دے سکتی ہیں صرف، اور کچھ نہیں سنتی ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے کہ اب میں کیا کروں، بہرحال ان کو وزٹ کرانے لگ جاتی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ یہ احسان جو ہے اس کا شوہر اس کو سمجھا رہا ہے کہ نور دیکھو شادی کوئی میں نے چھپائی تو نہیں تھی، بس ویسے نہیں بتایا تھا، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور تم نے مجھ سے چھپایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو ہے یہ میری بیٹی ہے، اب یہ ادھر ہی رہے گی اور تم اس کو سنبھالو گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں اس کو کیسے سنبھال سکتی ہوں، کیونکہ میرے تو اپنے اتنے کام ہوتے ہیں، آفس کے کام ہوتے ہیں اور ویسے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تو امریکہ چلا جاؤں گا تو تمہاری ذمہ داری ہے اور تم نے دیکھنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہ یہ میری بیٹی ہے اور نہ میں اس کو دیکھنا ہے اور نہ میرے پاس ٹائم ہے، تو مجھے پریشان نہیں کرو۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے پریشان کر رہی ہو، مجھے اچھے طریقے سے آپ رخصت کرو کیونکہ میں نے جانا ہے، موڈ ٹھیک کرو۔ اور ادھر جو ہے وہ احسان جو ہے ان کا باس جو ہے یہ کہہ رہا ہے، اور ساتھ نور بھی اس کے ساتھ ہے، اور مرتضیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو امریکہ جا رہا ہوں اور سارا جو ہے نا سیٹ اپ جو ہے یہ تمہارے اور نور کے حوالے ہے، اور تم لوگوں نے اچھے سے اس کو دیکھنا ہے اور کرنا ہے۔ نور جو ہے وہ دکھی ہے اور مرتضیٰ یہ سب دیکھ رہا ہے کہ بہت پریشان لگ رہی ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ گر گیا تھا اس کا جو بھانجا ہے، وہ اس کو چوٹ لگ گئی تھی، اور یہ جو ہے تہنیت کے گھر آیا ہوا ہے اس کے ماں باپ کے پاس اور پریشان ہو رہا ہے، اور اس کے ماں باپ کہتے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہتا ہے تہنیت کی طرح، وہ کہتے ہیں ابھی تک آئی نہیں ہے، تو فون کیا ہے تو کیوں نہیں آ رہی، تو اس کو آنا چاہیے، تو یہ تو وہ دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، اور مرتضیٰ لے کے بچوں کو چلا جاتا ہے۔ اور ادھر جو ہے وہ جو میر احسان ہے وہ اپنی بیوی کو نور کو سمجھا رہا ہے، دیکھو تم اس چیز کو قبول کر لو، اس رشتے کو، کیونکہ میرا اس عورت کے ساتھ تو کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن بیٹی تو میری ہے اور میں نے اس کو رکھنا ہے، اور سب کچھ جو ہے میری بیٹی کا ہی ہے، تو تم اس کو اچھا گائیڈ کرو گی، سکھاؤ گی۔ تو وہ ابھی تک ڈپریس ہے اور پریشان ہے اور ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی کہ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دھوکہ نہیں کیا ہے، اور بس یہ مصلحتاً میں نے نہیں بتایا۔ اور ادھر جو ہے وہ تہنیت جو ہے گھر واپس آ چکی ہے اور مرتضیٰ سے باتیں کر رہی ہے، اور مرتضیٰ اس سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے کھانا کھایا؟ وہ کہتی ہے نہیں میں نے کوئی کھانا نہیں کھایا، تو جو ہے وہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملا۔ تو مرتضیٰ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آرڈر کر لیتے ہیں، اور اس کا بھانجا بھی بیٹھا ہوا ہے، خوش ہو رہا ہے، اور وہ ایمل بیٹی کو پیار کر رہی ہے، اور جو ہے وہ کہتی ہے ٹھیک ہے آپ آرڈر کرو جب تک میں فریش ہو کے آتی ہوں۔ اور ادھر جو ہے وہ میر احسان جو ہے اپنی بیٹی رمشا کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا تم نے یہاں پہ اچھے طریقے سے رہنا ہے، تمہارا اس ماں کے ساتھ جو ہے وہ رہنا مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اس نے شادی کر لی ہے دوسری۔ تو وہ کہتی ہے تم اچھے باپ نہیں ہو، یہ وہ تو کہتی ہے کہ وہ اس نے تمہاری برین واشنگ کر دی ہے، یہی تو مسئلہ ہے کہ مائیں جو ہے برین واشنگ کر لیتی ہیں بچوں کی، اور باپ کو برا کہتی ہیں۔ میں نے کبھی اس کے ساتھ برا نہیں کیا، اس نے خود شادی کی ہے، آپ کے سامنے یہ دیکھ لو، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں نے اس کے ساتھ نہیں کیا۔ تو ماں کہتی ہے تم ایک بیوی کو تو بیٹی کہتی ہے رمشا کہ تم جو ہے نا شادی کر لی ہے، میں تو ایکسیپٹ نہیں کروں گی۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے اسی کے ساتھ رہنا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، اور تم بزنس میں جو ہے وہ کرو گی، اور مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ ادھر جو ہے وہ جو نور ہے وہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے۔ تو اس کو کہتا ہے احسان، میر کہتا ہے کہ
جو ہے نا دیکھو میں امریکہ جا رہا ہوں کافی ٹائم کے لیے، تو تم مجھے ٹائم دو، تم اس طرح کرو گی تو میں اور پریشان ہوں گا اور تم ٹھیک ہو جاؤ۔ اور دیکھو تو اتنی ذمہ داریاں تمہیں میں سونپ کے جا رہا ہوں، آفس کی بھی اور بیٹی کی بھی، تو تم نے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے۔ اور وہ کہتی ہے کہ میں کیسے اچھے طریقے سے دیکھتی ہوں، جوان بیٹی لا کے میرے سر پہ کھڑی کر دیے، اور میری بیٹی تو نہیں ہے نا، میری تو اولاد نہیں ہے، تو اب جو ہے میں نے اس کی کیا تربیت کرنی ہے جب یہ بڑی ہوگی اور یہ میری کوئی بات مانیں گی۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، بہت اچھی بیٹی ہے میری اور یہ بات بھی مانیں گی، وہ سارا کچھ۔ تو وہ اور زیادہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ تو چالیں چلتی ہے، وہ تو اس کو اور پریشان کرے گی۔ ادھر تہنیت اداس ہو کے اپنے باپ کے پاس گھر آ جاتی ہے، آگے دیکھتی ہے تو تالا لگا ہوتا ہے۔ فون کرتی ہے بھابھی کو، تو بھابھی کہتی ہے ہم ہاسپٹل میں ہیں، تو ابو کے کوئی جو ہے نا وہ نارمل چیک اپ وغیرہ تھے، ٹیسٹ تھے، تو اس سلسلے میں تو وہ کہتی ہے کہ ہم آ جائیں گے تھوڑی دیر تک۔ تو واپس جانے لگتی ہے تو خیال آتا ہے کہ مرتضیٰ کے گھر چلی جاتی ہوں، اور مرتضیٰ کے گھر وہ پہنچ جاتی کیونکہ ساتھ ہی تو ہوتا ہے، اور انٹر ہوتی ہے تو وہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اور ان کو کچھ کھلا پلا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کہتی ہے کہ میں نے بھی چائے پینی ہے، تو مرتضیٰ کہتا ہے کہ ہاں موسٹ ویلکم، آؤ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ تو جو ہے وہ چلا جاتا ہے اور وہ بچوں کو دیکھتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچن میں چلی جاتی ہے اور مرتضیٰ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں بہت تکلیف دی ہے اور تم مجھے کب سے یہ کام کرنے لگ گئے ہو، تم بہت چینج ہو گئے ہو۔ تو مرتضیٰ کہتا ہے میں تو وہی ہوں، میں تو چینج نہیں ہوا، دھکیا نوسی سا، گھسا پٹا سا، ٹوٹا بھجا سا۔ تو وہ کہتی ہے نہیں تم بہت چینج ہو گئے ہو، اور تم نے کبھی بھی جو ہے نا صحیح کھل کے اظہار نہیں کیا، تم نے مجھے غصہ نہیں کیا، تم نے مجھے کچھ سمجھایا نہیں، تم نے مجھے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کیا کہتا اور کیا سمجھاتا، تم خود اتنی خود سر اور اتنی زیادہ تم جو ہے وہ مغرور ہو۔ اور اس طرح وہ کہتی ہے میں کوئی مغرور نہیں ہوں، میرے سارے غرور ٹوٹ چکے ہیں، میں نے ایک امیر آدمی سے شادی کی لیکن میں خوش نہیں ہوں، اور میں بہت اداس اور پریشان رہتی ہوں، اور تم مجھے اس کا بتاؤ کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو۔ اسی دوران جو ہے وہ تہنیت انٹر ہوتی ہے اور وہ پہلے ہی باتیں سن رہی ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم نے بہت غلط ٹائم پہ، غلط جگہ پہ غلط سوال کیا ہے، اس لیے تمہیں اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ ویسے تمہیں تو ابھی اس وقت آفس میں ہونا چاہیے اور تم ادھر کیا کر رہی ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ مرتضیٰ کو بھی تو آفس میں ہونا چاہیے، تو وہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہے میں ویٹ کر رہی ہوں، تم مرتضیٰ تیار ہو گیا آ جاؤ۔ مرتضیٰ آ جاتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ بہت ٹائم کے بعد جو ہے نا آج ہم کٹھے بیٹھے ہیں، اور بہت ساری یادیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے سامنے آ رہی ہیں، اور میں بہت پریشان اور دکھی ہوں۔ مرتضیٰ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور مجھے تمہاری ہیلپ کی، سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور مرتضیٰ اس کی طرف دیکھتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آج کل آ رہے ہیں۔ تو ادھر جو ہے وہ تہنیت کو غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ خیالوں میں ہوتی ہے کہ نور کی اس نے فیور کیوں کیا مرتضیٰ نے، اور یہ کیوں کہا ہے۔ تو ڈانٹ رہی ہوتی ہے بھانجے کو اور غصہ کر رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ پوچھ رہا ہوتا ہے ہم کھانے پہ جائیں گے، وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتہ۔ اسی دوران جو ہے وہ آ جاتی ہے اس کی ماں، اور ماں کے ساتھ لپٹ جاتا ہے نانی ماں کے ساتھ، اور کیونکہ وہ غصہ اس نے سن لیا ہوتا ہے، غصہ کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو بہت دوسیلی نظروں سے دیکھنے لگ جاتی ہے اپنی بہو کو، اور لگتا ہے کہ آج اس کا مرڈر کر ڈالے گی۔ تو آگے دیکھیں گے کس نمبر 29 میں کہ تہنیت کے ساتھ کیا ہوا، مرتضیٰ اور نور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔